بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دن پہلے وفاقی حکومت کا بجٹ بھی آیا ہے اور سندھ حکومت کا بجٹ بھی آ گیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی کے بارے میں کتنا کنسرن رکھتے ہیں۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ جب وہ تشریف لائے رات نہیں گزارتے تھے، اور کبھی انہوں نے 162 ارب روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا، کبھی انہوں نے جو ہے وہ 150 ارب روپے کا اعلان کیا۔ لیکن جب ہم ان کے بجٹ کو دیکھتے ہیں، اپنی وفاقی حکومت کے بجٹ کو، وہ شہر کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، جس کی آبادی اب 2.5 سے 3 کروڑ ہو چکی ہے، وہ شہر کراچی جو پاکستان کی ٹوٹل ریونیو کے اندر مور دین 50%، تو بہت سیفلی ہم کہیں تو جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ کراچی ہے جو سندھ کے بجٹ میں تقریباً ریونیو کے اندر 90% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس شہر کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ ادھڑا ہوا بھی ہے، اس وقت ٹوٹا ہوا بھی ہے، اس وقت پانی کا بھی بدترین بحران موجود ہے، بجلی کا بہت شدید بحران موجود ہے۔ اس شہر کے اندر پورا انفراسٹرکچر اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سے یہ ضرور سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہوتا ہے، ترقیاتی بجٹ، اس بجٹ میں پورے ملک کے اندر 650 ارب روپے رکھے گئے ہیں ڈیولپمنٹ کے، اور وہ تمام چیزوں سے الگ ہیں، صرف ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو 1043 پورے ملک کے پروجیکٹ ہیں جو بجٹ کا حصہ ہے۔ اس میں سے جو کراچی کے حصے میں چیز آئی ہے وہ صرف 18 سے 20 ارب روپے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورے جو ہے وہ 650 بلین روپیز، 650 ارب روپے میں سے کراچی کو انہوں نے جو حصہ دیا ہے، وہ آپ پرسنٹیج کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5% بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو آن کرتے ہیں، ہم کراچی میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم 162 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکیج دیں گے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن پروجیکٹس کا چھوٹے چھوٹے فلاں کی سڑک، فلاں کی گلی، فلاں کی سی سی فلورنگ، اور ایک منگو پیر روڈ جس کا 2-3 سال سے چرچا چل رہا ہے، اور 2-3 برج جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں۔ کوئی ایک پروجیکٹ بھی کراچی کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ وفاقی حکومت نے اس سال اناؤنس نہیں کیا ہے، جبکہ کراچی کو اس وقت ایک پورے جو ہے وہ بڑے کام کی ضرورت ہے۔ تو یہ ان کی آنرشپ ہے، جو وفاقی حکومت کی آنرشپ ہے، جو بدقسمتی سے جو ہے وہ بدترین طریقے سے ایکسپوز ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر چلیں سندھ حکومت نے کیا کیا، جس کا 90% ریونیو کا کنٹریبیوشن کراچی کا ہے، اور آبادی بھی جو ہے وہ اس کی کم از کم 40% تو ہے نا پورے سندھ کی، ورنہ تو 50% اگر ہم کہیں تو ہونی چاہیے، جو اگر ایکچولی آپ دیکھیں۔ لیکن اس وقت سندھ حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ اس نے 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 3.1 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کراچی کو دیا ہے، جو کہ 1.33% ہے پورے سندھ کے ترقیاتی بجٹ کا۔ کراچی شہر کو یہ اہمیت حاصل ہے صوبہ سندھ کے نزدیک اور وفاقی حکومت کے نزدیک۔ اب کراچی کا المیہ کیا ہے؟ کراچی میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی 21 میں سے 14 سیٹیں ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم کی قومی اسمبلی میں 4 سیٹیں ہیں، اور 20-21 شاید ان کے ایم پی اے ہیں سندھ میں۔ اسی طرح سے 21 پتہ نہیں کتنے 22-23 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں سندھ کے اندر۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بلدیاتی حکومت ہے وہ اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے ایم کیو ایم موجود ہے، اور پیپلز پارٹی ہے، اس کی بھی 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کراچی میں۔ ان تینوں پارٹیوں کی حکومتیں اس وقت شہر کے اندر موجود ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے وفاقی حکومت میں بھی پی ٹی آئی کی پارٹنر ہے۔ اب ان سارے لوگوں سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو وہ ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر کی بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وفاقی بجٹ میں کراچی میں ترقیاتی بجٹ کے لیے آواز اٹھائی؟ کس نے کراچی کی اونرشپ لینے کی کوشش کی؟ کس نے جو ہے وہ اس کو اپنی پارٹی کے اندر موضوع بنایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ تحریک چلانے کی کوشش کی؟ تو کراچی کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا مقدمہ لڑنے والا سرکار کی سطح پر اور پارٹیوں کی سطح پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو کم از کم میگا سٹی کا درجہ ملنا چاہیے۔ یہ شہر پاکستان کا کیپٹل تھا، یہ شہر پاکستان منی پاکستان ہے، اس میں پورے پاکستان کے لوگ آ کر یہاں پر رہتے ہیں، روزگار ان کو ملتا ہے اور خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ ہم تو لسانی بنیادوں کے اوپر تقسیم کے جو ہے وہ قائل بھی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شہر جو پورے پاکستان کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پورے سندھ کو چلا رہا ہے، تو اس شہر کو اگر اس طرح آپ نظر انداز کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا چیز جنم لے گی، اور اس کے نتیجے میں ہم کس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں؟ اگر سندھ حکومت کراچی سے دشمنی کر رہی ہے، جو کہ دشمنی کی ضمن میں آتا ہے، تو درحقیقت وہ سندھ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، اس لیے کہ اگر کراچی مزید تباہ و برباد ہوگا تو اس کا نقصان سندھ کو ہوگا نا۔ تو یہ کوئی سندھی مہاجر کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ
کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بالکل سندھ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کیا کریں، تو آپ بھی تو کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کا حق دیں نا، کراچی کے عوام کو سندھ کی عوام سمجھے نا۔ اسی طرح اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کراچی کے بارے میں وفاقی سطح پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی تو کراچی کو اون کرنا چاہیے نا، اس کو کوئی حصہ دینا چاہیے۔ تو اس پر ہم اپنی شدید جو ہے وہ ریزرویشن رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی پہلے بھی کراچی کے تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے کیمپین بھی کرتی ہے، محنت بھی کرتی ہے، کوشش بھی کرتی ہے، اور جب جماعت اسلامی کے کسی فرد کو یا کسی ادارے میں نمائندگی ملتی ہے تو اس میں ہم کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ شہر ہے جس کی ہم نے خدمت کی ہے۔ جب ہمیں بلدیات میں نعمت اللہ خان صاحب کی قیادت میں ہم نے 4 سال کام کرنے کا موقع ملا تو ہم نے اس شہر کو بہت آگے کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تو یہ شہر آنرشپ چاہتا ہے، اور شہر کے شہریوں کو بھی چاہیے کہ اب اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اس شہر کے اصل مسئلے کی طرف آئیں کہ یہاں پر اس کی آنرشپ نہیں ہے اور اس کی آنرشپ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بجٹ میں ہمارے ترقیاتی فنڈ میں حصہ بڑھایا جائے، اور کراچی کو جو نظر انداز کرنے کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے، کراچی کو میگا سٹی قرار دیا جائے، اس کی اپنی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس کا اپنا اختیار ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومتیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے وہ ہمیں پیسے ملنے چاہیے، لیکن ان سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آئین میں آرٹیکل 140A کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو امپاور کریں گے، ان کو فائنینشیل پولیٹیکل جو ہے اختیارات دیں گے اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات دیں گے، یہ آئین کے اندر موجود بات ہے، لیکن اس آئین کی دھجیاں پیپلز پارٹی کی حکومت اڑاتی ہے، اور اگر کوئی بات کرے ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اختیار سارا صوبے میں ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وڈیرے اور جاگیردار طاقت کی بنیاد پر منتخب ہو کر آ جائیں اور وہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیں، اور شہری جو علاقے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اور اپنے پاس بجٹ لے کے کرپشن کرتے رہیں، اور نیچے جو ہے وہ اپنی اختیارات کو منتقل نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے تمام شہروں کو اس کو لنگوسٹک بنیادوں کے اوپر نہ دیکھا جائے، شکارپور اور لاڑکانہ اور جیکب آباد اور سکھر اور حیدرآباد اور کراچی، ان تمام شہروں کو اہمیت دی جائے، اور کراچی چونکہ منی پاکستان ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس کو میگا سٹی کا درجہ دیا جائے، اور اس کو بلدیاتی جو پورا سسٹم ہے اس کو امپاور کیا جائے۔ یہ وڈیروں کی جیب کی گھڑی نہیں بننی چاہیے اور ہاتھ کی چھڑی نہیں بننی چاہیے کہ جس طرح سے چاہیں آپ گھما لیں، اور اس کے خلاف عوام کو بیدار بھی کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی اس کام کے لیے اس پوری تحریک کو چلائے گی بھی، اور کراچی کا حق کراچی کو انشاءاللہ دلائے گی بھی۔